اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک سول پروسیجر کوڈ 1908 کا سیکشن 132، سیکشن 18 آف فیملی کوڈز ایکٹ 1964، آرڈر 26 رول 1 آف کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ 1908۔ یہ ریلیونٹ پروویژنز ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اس میں جو ڈسکشن ہے وہ ہے ایگزمپشنز آف وومن فرام پرسنل اپیرنس۔ یہ جو میں نے آپ کو ریلیونٹ لا بتائے ہیں، اس کے تحت خواتین کو ذاتی حیثیت سے پیش ہونے سے ایگزمپشن مل سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں پردہ نشین خواتین ہوتی ہیں جو بازار میں بھی نہیں جاتی، ایسے پروگرامز میں بھی نہیں جاتی، کورٹ میں جانا تو وہ اور عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کا ہمارا خاص طور پر سب کانٹیننٹ کا یہ سٹائل ہے۔ بہرحال جی، ہم 1995 CLC 896 یہ ججمنٹ ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ پردہ نشین لیڈی کسے کہا گیا۔ لیڈی would not become پردہ نشین merely because she observed پردہ or was an illiterate person۔ عورت کو صرف اس لیے پردہ نشین لیڈی نہیں کہا جائے گا کہ وہ پردہ کرتی ہے یا وہ ان پڑھ ہے۔ پردہ observing illiterate lady could not necessarily be deemed to be a پردہ نشین لیڈی۔ جو پردہ لینے والی خاتون ان پڑھ خاتون ہے، اس کو پردہ نشین خاتون نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ججمنٹ ہے 1995 CLC 896 کی۔ اسی طرح ایک لینڈ مارک ججمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پردہ نشین لیڈی کے حوالے سے جو ڈیفائن کیا گیا ہے 2013 CLC 1813۔ اس میں کہا گیا ہے جناب، جنرلی اے پردہ نشین وومن از ون who by the custom of the country or the usage of the particular community to which she belongs is obliged to observe complete parda, covered her face with veil, cloak or cover and avoids coming in public۔ پردہ نشین وومن عام طور پر ہمارے ملک میں جو رواج ہے، رسم و رواج ہے، کسٹمز ہیں، اس میں یا کسی خاص کمیونٹی سے تعلق ہو، کسی خاص قبیلے سے تعلق ہو، اس میں ہوتا ہے کہ جناب چہرہ ڈھانپا جائے، مکمل طور پر خود کو ڈھانپا جائے اور پبلک گیدرنگ میں نہ آیا جائے۔ A woman will be a پردہ نشین if she does not go to the court and use to stay away from the communication in matter of business with men other than the members of her family۔ تو پردہ نشین عورت اس کو کہا جائے گا کہ اگر وہ عدالت نہیں جاتی اور وہ عام جو کاروباری زندگی ہے، معاملات ہے، کوئی بھی افیئرز آف کی لائف ہیں یا افیئرز آف بزنس ہیں، ان سے وہ اس حوالے سے وہ بات چیت نہیں کرتی، کوئی اس کا اس میں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور کس کے ساتھ سروکار تھا؟ مردوں کے ساتھ گفتگو وہ نہیں کرتی، ادر دین دا ممبرز آف ہر فیملی، اپنے فیملی ممبر سے تو ظاہر ہے وہ کرتی ہوگی، کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ ایسی خاتون جو کہ پردہ کرتی ہے، بازار میں نہیں جاتی اور مردوں سے اپنے معاملات کے لیے جو بھی اس کے افیئرز آف لائف ہیں، بزنس ہے، میٹرز کوئی بھی ہیں، اس کے لیے وہ خواتین مردوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتی۔ For پردہ it is not necessary that a woman may be educated or illiterate۔ پردہ نشین لیڈی قرار دیے جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہو، اور no doubt the veiling was initially a custom in the ancient Greeks in Romans empires۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پردہ کرنا رومن امپائرز میں پرانے جو رسم و رواج تھے اس میں تھا۔ They had also adopted پردہ as a custom۔
but when Christianity was established and starting spreading, پردہ جو ہے وہ اس کو ایز اے رسم اڈاپٹ کیا گیا، اور جب کرسچینٹی جو ہے وہ پھیلی، پردہ واز ڈیمڈ مینڈیٹری فار وومن، کرسچینٹی میں عیسائیت میں پردہ لازمی ہو. The Holy Quran justifies پردہ for women as a religious obligation as listed in verse 53 of Surah 33. تو قرآن پاک نے لازمی قرار دے دیا پردے. دوستو یہ ہم نے ڈیفائن کیا 2013 CLC 1813 میں کہ پردہ نشین لیڈی کون ہوگی. اب PLD 1994 کراچی 372 میں یہ نریٹ کیا گیا پروف آف بینگ اے پردہ نشین لیڈی کیا ہوگا، کیا پروف ہوگا. پروویژن آف سیکشن 132 Civil Procedure Code 1908 was although mandatory, yet it must first to be established that case of plaintiff really fell within the purview of section 132 Civil Procedure Code 1908. تو جو سیکشن 132 سول پروسیجر کوڈ ہے وہ مینڈیٹری ہے، yet it must first be established that case of plaintiff really fell within the purview of section 132. تو 132 سیکشن جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. اسی طرح دوستو PLD 2009 لاہور 71 1995 CLC 896 PLD 2009 لاہور 71 اور 1995 CLC 896 اس میں کہا گیا ہے the privileges of being a پردہ نشین lady now cannot be claimed as a matter of presumption and in order to have the legal benefit of section 132 CPC. میں کہ جناب پردہ نشین خاتون کا ایڈوانٹیج لینا، اس کا پریولیج لینا کہ جی میں پردہ نشین لیڈی ہوں، سیکشن 132 CPC کے تحت یہ میٹر آف رائٹ نہیں ہے. It has to be established as a fact with direct and rather much more strong evidence of fact. یہ آپ نے ایویڈنس کے ساتھ اور اپنے اسٹرانگ ایویڈنس دے کر اور فیکٹس کے ساتھ ثابت کرنے کہ وہ پردہ نشین لیڈی ہیں اور وہ عدالت میں نہیں آ سکتی. In the wake of change, social, political, economic, educational norms, the courts have to look into this issue, receive evidence and decide the same more carefully, if not jealously, before taking measures for legal proceeding in relation to and recording evidence of a lady as a پردہ نشین. یعنی کہ عدالتوں کو اس معاملے میں اب احتیاط کرنی چاہیے. یہ ججمنٹ میں کہا گیا PLD 2009 لاہور 71 میں کہ اب حالات بدل گئے ہیں، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر اور تعلیمی میدان میں بھی بہت ترقی آ گئی ہے. اس لیے اگر کوئی آپ نے سیکشن 132 CPC کے تحت کسی کو پردہ نشین لیڈی قرار دینا تو آپ نے تمام حالات و واقعات اور ایویڈنس کو سامنے رکھنا ہے.